تو جو بندہ بدعت ایجاد کرتا ہے وہ دین کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ عمل بھی نیکی تھا لیکن اس نیکی کو اللہ نے نہیں بتایا، رسول اللہ نے نہیں بتایا، آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نیکی بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ نماز کے بعد مستقل طور پر دعا مانگنا چاہتا ہے یا دعا مانگنے کا قائل ہے، وہ سمجھتا یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی بتانا بھول گئے تھے، اسی لیے آج میں بتانا چاہتا ہوں ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ جو بندہ نماز کے بعد اور دوسری بدعات کا قائل ہے، یا یہ کہہ لو کہ فوتگی کے موقع کے اوپر جنازے کے ساتھ ساتھ اونچی اونچی کلمہ پڑھنے کا قائل ہے، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیکی بتانا بھول گئے تھے، وہ اللہ رب العزت پر الزام لگا رہا ہے یا اللہ کے نبی پر الزام لگا رہا ہے کہ شاید وہ بھول گئے تھے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ بھی نیکی موجود تھی۔ جتنی بھی بدعات ہیں، ختم ہو، 10واں ہو، 7واں ہو، 40واں ہو، قرآن خوانی ہو، جتنی بھی بدعات ہیں یہ سارے کے سارے دین میں اضافے ہیں اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ تو بدعتی انسان کم از کم ایک جرم کا ضرور مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ بدعتی انسان کم از کم ایک جرم کا ضرور مرتکب ہوتا ہے، یا تو وہ اللہ بننے کی کوشش کر رہا ہے دین میں اضافہ کر کے، اور اگر وہ اللہ بننے کی کوشش نہیں کر رہا تو پھر وہ رسالت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اللہ کے نبی پر الزام لگانا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خائن تھے، خیانت کرنے والے تھے، انہوں نے امانت کا حق ادا نہیں کیا۔ کیسے؟ یا تو وہ